السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. آج کے درس کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور قیمتی حدیث کا انتخاب کیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، اور یہ ایسی نصیحتیں ہیں ان 3 میں سے ایک پہ بھی اگر کما حق عمل ہو گیا تو آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، جنت مل جائے گا. ان 3 میں سے ایک پر بھی کما حق عمل ہو، اور جو 3 پر بھی عمل کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. کیا ہے یہ حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل قدر صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت. جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تقویٰ جسے بولتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. کہا کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کا دامن تمہارے ہاتھ سے کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. کیا مطلب ہے جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو؟ ہمارا تقوی کیسا؟ مسجد میں رہے تو ماشاء اللہ پہلی صف کا مصلی، سمجھ رہے؟ میرے بارے میں بستی میں جا کے پوچھو مثلاً، بولیں گے پہلی صف کے پہلی صف کے مصلی. اچھا، میرے بارے میں جا کے مارکیٹ میں پوچھو، مارکیٹ میں 1 نمبر کا دھوکے باز. سمجھ رہے آپ؟ مسجد میں میں پہلی صف کا مصلی امام کے پیچھے کرتا ہوں، ہمیشہ پہلی صف چھوٹتی نہیں مجھ سے. اور مارکیٹ میں میرا تعارف یہ ہے کہ مارکیٹ والے ہیں 1 نمبر کا چھوٹا، 1 نمبر کا دھوکے باز. کیا مطلب؟ میرا سارا تقوی مسجد کے اندر. بس سمجھ والی بات؟ مجھے مسجد میں تقوی ہونا ہے، مارکیٹ میں نہیں ہونا ہے. مسجد میں میں اللہ سے ڈروں گا، مارکیٹ میں میں اللہ سے نہیں ڈروں گا. آج ہم مسلمانوں کا پرابلم یہی، دین بدنام ہے اسی وجہ سے، اسلام بدنام ہے اسی وجہ سے. ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر بسا اوقات جماعت میں نکلیں گے، ماشاءاللہ چلے لگائیں گے، سمجھ رہے؟ اور حال کیا ہے؟ بزنس میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، معاملات میں سارا گاؤں بولے گا 1 نمبر کا فراڈ ہے وہ شخص. سمجھ رہے آپ؟ اس کو تقویٰ نہیں بولتے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں بولتے. تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ اتق اللہ حیثما کنت. جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. مسجد میں بھی اللہ کا تقویٰ، گھر میں بھی اللہ کا تقویٰ، مارکیٹ میں بھی اللہ کا تقویٰ، دکان میں بھی اللہ کا تقویٰ، مکان میں بھی اللہ کا تقویٰ، سفر میں بھی اللہ کا تقویٰ، حضر میں بھی اللہ کا تقویٰ، پبلک کے سامنے بھی اللہ کا تقویٰ، پبلک کے پیچھے تنہائیوں میں بھی اللہ. جہاں رہے ہم اللہ سے ڈرتے رہے.
جگہ بدلنے سے، زمانہ بدلنے سے ہاں ہمارا ایمان نہ بدلے، ہمارا تقوی نہ بدلے۔ رمضان آیا ماشاء اللہ سب متقی بن گئے، رمضان آیا متقی بن گئے، گھر میں ٹیلی ویژن آف، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، فلم دیکھنا بند کر دیے، گانے سننا چھوڑ دیے، میوزک سننا، کیوں بھائی رمضان آ گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، رمضان کے ساتھ ساتھ ہمارا تقوی بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ شوال سے پھر شروع، وہ فلمیں شروع، وہ گانے شروع، وہ میوزک شروع، اب وہ گھر میں ٹیلی ویژن دیکھنا شروع۔ یہ پرابلم ہے ہمارا۔ تقوی نہ زمانی ہوتا ہے نہ مکانی ہوتا ہے، تقوی ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے، ہر مہینے میں ہوتا ہے، ہر ہفتے میں ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، ہر لمحے میں ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہی نصیحت دیکھو اللہ کے نبی بول رہے ہیں، واقعی اگر متقی ہے تم، اللہ کا ڈر ہے تمہارے دل میں، اس کی سچی پہچان یہ ہے کہ تمہارا تقوی مسجد میں بھی دکھنا چاہیے، تمہارا تقوی مارکیٹ میں بھی دکھنا چاہیے، تمہارا تقوی بزنس میں بھی دکھنا چاہیے، تمہارا تقوی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں سلوک میں بھی دکھنا چاہیے، تمہارا تقوی تم جب کمپنی میں جاب کرتے ہو وہاں بھی دکھنا چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں اللہ کا ڈر، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کا تقوی۔ یہ پہلی نصیحت ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری نصیحت کی، آپ چاہتے ہیں متقی انسان بڑا قیمتی انسان، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس، لوگوں کے پاس انسان کی ویلیو کیسے؟ اس کی دولت کو رکھ کر، اس کی بنگلے اور گاڑی کو دیکھ کر، اس کے بزنس کو دیکھ کر۔ جس کے پاس جتنا پیسہ، میں اس کی اتنی عزت کرتا ہوں۔ جو اس کے پاس پیسہ، بزنس کم، اسے میں کیری نہیں کرتا۔ یہ ہمارا معیار۔ لوگوں کو تولنے کے واسطے میں کیا دیکھتے؟ اس کے پاس پیسہ ہے کیا، بڑے لوگوں سے تعلقات ہے تو ہمیں عزت کرتے، نہیں تو نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس لوگ تولے جاتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو لوگ تولے جاتے ہیں کس بنیاد پہ جانتے ہیں؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ وہ تقوی کا ترازو ہے۔ اللہ کبھی تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بڑے خاندان کا ہے، کون چھوٹے خاندان کا ہے، کون بڑے باپ کا ہے، کون کچھ نہیں۔ اللہ کے پاس میری اور آپ کی ویلیو، اس کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہو، تقوی ہو۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہو، جتنا زیادہ ڈرے اللہ سے، وہ اتنا قیمتی انسان، دنیا والوں کی نظروں میں وہ کتنا حقیر کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب کے ایک عالم جو ہے نا، کار میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کار میں ان کے دوست و احباب تھے، بڑے عالم تھے سعودی عرب۔ ان کی کار ایک صحرا سے گزری۔ صحرا جانتے ہیں آپ؟ ڈیسرٹ کیا بولتے ہیں اس کو، جہاں زمین نہیں، ڈیسرٹ، صحرا، جہاں کچھ نہیں، نہ درخت، سمجھ والی بات، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی دیوار، بس ریت کا میدان ہی میدان۔ ویسی جگہ سے ان کی کار گزر رہی تھی، انہوں دیکھے، کیا دیکھے؟ ایک سوڈانی چرواہا، غریب بیچارہ، کالا کلوٹا، سفید کپڑے میں رومال باندھے ہوئے ہے، اور صحرا میں بکریاں چرانے کی وجہ سے پورا غبار آلود ہے، وہ بکریاں چرا لے کر ہے صحرا میں۔
اس کی حالت پہ رحم آیا ان کو. یہ جو عالم صاحب کار میں جا رہے تھے, کار کھڑا ہے, ان کے دل میں خیال آیا آج اسے ٹیسٹ کریں گے, اس کے ایمان کا امتحان لیں گے, سمجھ رہے. تو وہ عالم صاحب جو ہے کار کھڑائے, اس کے قریب جا کے سلام کیے, وعلیکم السلام, دعا سلام سب. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکریاں چرا رہا ہوں. اچھا, یہ ساری بات چیت جو انہوں چرواہے کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے ایک دوست پورا ریکارڈ کر رہے ہیں, ویڈیو ریکارڈ پورا. تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ بکریاں چرا. کہا ایک بکری مجھے دے دو نا, ایک بکری جو ہے مجھے دے دو. پورے سنجیدہ, سب پوری سنجیدگی سے سیریس ہو کر بولے ایک بکری مجھے دے دو. سمجھا نہیں بات؟ کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں قیمت دوں گا, پیسے دوں گا, ایک بکری تو اتنے ریال دوں گا. چرواہے نے کہا کہ بالکل نہیں دے سکتا بھائی, میری نہیں ہے, یہ تو میرے آقا کی ہے, میں نہیں دے سکتا. شیخ کافی کوشش کیے کہ کسی طرح سے اس کو منائے, ہاں ایک بکری دو اور یہ پیسہ لے لو, بڑی قیمت کی پیشکش کی ہے, اتنے ریال لے لو اور بکری. میرے آقا کی, میرے مالک کی بکریاں, میری نہیں. شیخ نے کہا جا کے اپنے مالک کو بولنا بکری کو بھیڑیا کھا لیا. کون دیکھ رہا یہاں؟ ایسا بولنا کہ بھیڑیا کھا لیا. بھائی نے کہا حالانکہ وہ کتنے ریال دکھا رہے ہیں اس کو, لے لو یہ ریال. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس دنیا میں یاد رکھنا, کچھ لوگ دیکھنے میں بڑے معمولی لگتے ہیں, لیکن دل میں اللہ کا تقوی اتنا ہوتا ہے, ان کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے اس کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے. شیخ نے کہا لے لو ریال, ایک بکری دے دو اور اپنے مالک سے جا کے بولو بھیڑیا کھا لیا. کون دیکھ رہا ہے یہاں؟ جب شیخ نے کہا کون دیکھ رہا ہے, اس سوڈانی نے کہا اللہ یا راج, انگلی آسمان کی جا کے اٹھا دیتا ہے, اللہ یا راج. اللہ دیکھ رہا, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا مجھے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ پورا کیمرے میں قید ہو گیا, پوری گفتگو, پوری بات چیت, جنہوں نے امتحان دیے, اس کا اصرار کیے, اور وہ جو کہا کہ اللہ یا راجی, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کیے انہوں نے, اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, ایسے چیزاں دیکھو یوٹیوب پہ بیٹھ کے, گندی چیزیں, بیکار کی چیزیں, گیمز, کیا کیا مصیبتیں ہیں اس فون میں جو ہم دیکھتے ہیں. ایسی چیزیں دیکھو ہے یوٹیوب پہ, وہ سارا ویڈیو, وہ اتنا وائرل ہوا وہ ویڈیو, ماشاء اللہ. لوگ اتنا کالا کلوٹا, دیکھنے میں کہتا ہوں ایک دم کالا کلوٹا, میلا لباس پہنے ہوئے, دل دیکھو کتنا اونچا, دل دیکھو کتنا وسیع, اللہ کا کے تقوی سے اس کا دل کتنا معمور ہے. اسی لیے اس زمین پر بہت سارے لوگ بظاہر لگتے گوری چمڑی میں ہیں, ان کا دل بہت کالا رہتا ہے. اب بہت سارے کالے رہیں گے, دل ان کا بہت اجلا ہوتا ہے, بہت سفید ہوتا ہے. وہ یوٹیوب پہ کیا اپلوڈ ہوا, یہ ویڈیو بہت وائرل ہوا, اور اس چرواہے پر انعامات کی بارش ہو گئی. لوگوں نے, جنہوں نے دیکھا, وہ جس علاقے میں تھا سعودی عرب کے, لوگوں نے اس کو بلا کر, کسی نے 20,000 ریال تحفے میں دیے, کسی نے کتنے ہزار ریال تحفے میں دیے. اس نے دھوکے کی اس دنیا کو, اس صحرا میں, اس کھلے میدان میں جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں, دھوکے سے بھری اس دنیا میں جہاں اچھوں کا تقوی پیسے کے آگے پھسل جاتا ہے. آج انسان کو خریدنا بہت آسان ہے, پیسہ دکھاؤ, پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, سب بک جاتے ہیں. میں بھی بک جاتا ہوں, فلاں بھی بک جاتے ہیں, مولوی صاحب بھی بک جاتے ہیں, سب بک جاتے ہیں. پیسہ, یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے, انعامات کی بارش ہوگی اس اللہ کے بندے میں. یاد رکھو یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. آپ سے فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا, کہ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز میرے تقرب اور میری قربت کا
میری نزدیکی کا سب سے زیادہ حق میرے وہ امتی رکھتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، وہ جو بھی ہو، وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا تقویٰ پیدا کرو، یہ احساس رکھو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا، کوئی سنے نہ سنے اللہ ہمیں سن رہا۔ ایماندار بنو، امانتدار بنو۔ لوگ کیا بولیں گے؟ لوگوں کے دکھاوے کی دینداری اسے دینداری نہیں بولتی، سمجھ رہے؟ ہاں، وہ ایکٹنگ ہے، وہ بس ایکٹنگ ہے، وہ ایکٹر مت بنو دین کے سلسلے، سچے دیندار بنو، سچ بولنے والے، وعدے پورے کرنے والے، انصاف کرنے والے، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنے والے، عبادتوں کو وقت پر ادا کرنے والے، اپنے معاملات کو صاف و شفاف رکھنے والے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنو۔ یہ تقوی کا عظیم ترین تقاضا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دوسرے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی بتاؤ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تقوی کا تصور کیا ہے؟ تقوی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابی بن کعب سے بڑے ہر حیثیت سے، عمر میں بھی، علم میں بھی، عظمت میں بھی، فضیلت میں بھی، انہوں جا کو اپنے سے چھوٹے سے پوچھ رہے ابی بن کعب سے، ابی بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ سچا عالم وہ ہے جو اپنے سے بڑوں سے نہیں، اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنے کا حوصلہ رکھتا۔ اچھا، انہوں ابی بن کعب سے کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے علم کی گواہی اللہ کے نبی دے کر ہے۔ ابی بن کعب کے پاس قرآن کا خاص علم ہے، یہ گواہی اللہ کے نبی دے کر ہے۔ علم والا ظاہر بات ہے وہ اپنے جیسے علم والوں سے ہمیشہ ڈسکس کر کے خوش ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا کچھ سیکھنے کو ملے مجھے اس بندے سے۔ تو حضرت عمر نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے دیکھو بہت سلیس انداز میں سمجھایا، بہت آسان انداز، کہا کہ امیر المومنین تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سامنے رکھو کہ کبھی آپ کو کسی ایسے راستے سے گزرنا پڑے جو بہت ہی تنگ راستہ ہو اور اس راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو۔ کہا کہ امیر المومنین بتاؤ ایسے راستے سے جب آپ گزریں گے کیسے گزریں گے؟ ایک تو راستہ تنگ اور دائیں بھی، رائٹ سائڈ بھی کانٹے دار جھاڑیاں، لیفٹ سائڈ بھی کانٹے دار جھاڑیاں۔ حضرت عمر بولے اچھا، ایک تو راستہ تنگ، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، ایسے راستے پر ایک ایک قدم گھوم کے رکھنا پڑے گا، مجھے سیدھا چلنا پڑے گا، نہ دائیں ہٹوں گا تو میرے کپڑے دائیں جانب کی کانٹوں سے الجھ جائیں گے، اگر میں بائیں ہٹوں گا تو میرے کپڑے بائیں جانب کی کانٹیوں سے الجھ جائیں گے۔ مطلب اس راستے پر ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا اور سیدھا چلنا پڑے گا۔ ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین بس زندگی میں اسی احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانے کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی بھی سمجھ جاؤ ایسا ہی راستہ ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، خطرات ہیں، اور اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ جس احتیاط سے گزریں گے بس زندگی اسی احتیاط کے ساتھ۔ ہر کام کرنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں یہ سوچ لینا، تقویٰ کیا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے میں یہ جو کر رہا ہوں، اگر حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہو گئے، اللہ پوچھے وہ کام کیوں کرا تو میرا کیا جواب؟ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچ لو، میں جو بول رہا ہوں اگر حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہو جائے، اللہ پوچھ لے اس دن ایسا کیوں بولا تھا، زید کو کیوں گالی دیا تھا، اللہ اگر پوچھ لے تو کیا جواب؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یہ سوچ کہ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ یہ تقوی کی پہچان ہے، یہ متقی انسان کی علامت ہے۔ تو بھائیوں، یہ پہلی نصیحت ہے جو
کہ بہت عظیم نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ کے تقوی کو، اللہ کے خوف کو مضبوطی سے تھامے۔ دوسری اور تیسری نصیحت کیا؟ مختصر الفاظ میں، تفصیل میں گئے بغیر، پہلی نصیحت میں ہم نے تفصیلی گفتگو کر دی، کہا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ دوسری نصیحت فرمائے پیارے نبی، جب بھی زندگی میں تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے نا، وہ گناہ کو یاد رکھ کر فوراً اس کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ دیکھو جب بھی میرے سے آپ سے گناہ ہوتا ہے نا، تو اس گناہ کو مٹانے کا طریقہ کیا؟ توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ غلطی ہوگی مجھ سے، توبہ۔ اس حدیث میں پیارے نبی گناہ کو مٹانے کا ایک دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، وہ گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، اللہ جو ہے اس نیکی کے بدلے میں اس گناہ کو مٹا دے۔ اب جا رہے تھے مثلا کہیں غلط نظر پڑ گئی، جہاں دیکھنا نہیں تھا وہاں دیکھ لیے آپ، گناہ ہو گیا، آنکھوں کا گناہ ہو گیا، فوراً کیا کرو؟ وہ 10 روپے اٹھاؤ، 20 روپے اٹھاؤ، 50 کسی غریب کو صدقہ کرو۔ کیا ہو گیا؟ ابھی آپ نے جو گناہ کیا، غلط نظر دیکھ کر کسی کو، تمہاری صدقے کی وجہ سے معاف ہو گیا۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا، گناہ جتنا بڑا کیا، غلطی جتنی بڑی کی ہے، نیکی بھی ویسے ہی پاورفل کرو تاکہ وہ برابر مقابلہ کر سکے اس گناہ کا۔ ہاں تو کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تیسری اور آخری نصیحت، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اخلاق کیا ہے جی؟ اخلاق انسان کی پہچان، کیریکٹر جسے بولتے ہیں، اخلاق جسے بولتے ہیں، وہ انسان کی پہچان۔ اگر وہ نہیں تو انسان نہیں، سمجھ رہے؟ ہڈی اگر ڈالے نا، ہڈی اگر آپ ڈالتے ہیں، کتا ہے وہ لڑ کر ہی کھائے گا، کتے سے امید نہیں رکھنا وہ نبات کو کھائے گا بول کر، انہیں کتا ہے، انہیں سمجھ رہے ہیں، کتا ہے انہیں لڑ کر ہی کھائے گا، انہیں باٹ کو نہیں کھائے گا۔ وہی بھی تمہیں انسان ہے، ہم اگر انسان ہیں تو ہمیں باٹ کے کھانا، ہمیں بھی وہی ساتھ لڑے تو ہم نے بھی اس میں بھی کہتے بھی فرق ہے۔ اخلاق، کیریکٹر انسان کی پہچان، اور اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں، کیریکٹر نہیں، تو قرآن کیا بولتا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، اس زمین پر کچھ انسان ایسے ہیں وہ انسانی بھیس میں درندے ہیں، جانور ہیں، ان کو انسان بولنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ کون ہے؟ جو کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اخلاق نہیں، جن کے اندر شرافت نہیں، جن کے اندر مروت نہیں، یہ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جانوروں جیسے۔ تو تیسری نصیحت یہی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے، سب کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، دوست و احباب کے ساتھ بھی، اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی، کمپنی میں بھی، مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، ہر جگہ جس سے ملے اخلاق سے پیش آؤ۔ خالق الناس بخلق حسن۔ تو محترم بھائیوں، محترم بہنوں، جیسے کہ میں نے گفتگو کے شروع میں کہا، یہ ایسی 3 قیمتی نصیحتیں ہیں، اس میں سے ایک پر بھی اگر سچائی سے کما حق کا وہ عمل ہو گیا نا، آخرت میں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ان میں سے 2 نصیحتیں پائی جاتی ہوں، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں قیمتی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔